عائشہ سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ انی اجید علم، میں وہ تکلیف اور درد محسوس کر رہا ہوں اس زہر کا جو خیبر کے دن مجھے کھلایا گیا تھا، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت اب میری رگیں اندر سے کٹنا شروع ہو گئی، اندر شدت کی تکلیف ہے، سر شدت سے بھاری ہے، یہ تکلیف کا سلسلہ آپ کا شروع ہو گیا۔ آپ مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے، چلے جاتے، آخری نماز آپ کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن، بالاتفاق صحیح حدیث کے اندر، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر مذکور، جمعرات کے دن مغرب کی نماز صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے آخری نماز با جماعت امامت کرائی۔ ام الفضل بنت حارث فرماتی ہیں یہ آخری قرات تھی جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز میں سنی تھی، جس میں آپ نے سورہ والمرسلات عرفا والعاصفات عاصفا 29 سپارے کی آخری سورت تلاوت کی مغرب کی نماز۔ اس کے بعد عشاء کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھے، لوگ انتظار میں تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کچھ دیر بعد ہلکا سا آپ کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، انتظار کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، آپ کا انتظار کر، کہا میرے اوپر پانی بہاؤ، میرے جسم پر پانی ڈالو، آپ کو باقاعدہ ایک طرح کا غسل کروایا جائے۔ آپ کو ہلکا سا ہوش آیا، اس ہوش آنے کے بعد آپ نے ہمت کی، لیکن پھر غشی کھا کر گر گئے، پھر بے ہوش۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہمت کی، آنکھیں کھولی، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی، فرمایا نہیں، کہا پھر پانی ڈالو جسم پر، ہوش آئے میں جا کر نماز پڑھا، پھر ایسا ہوا، پھر پانی ڈالنے کے بعد پھر بے ہوش، تیسری دفعہ پھر آنکھ کھلی، پھر پوچھا، پھر پانی ڈالا گیا، پھر بے ہوش ہوئے، اور چوتھی دفعہ جب آنکھ کھلی پھر پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، اب تک بیٹھے ہیں؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا نہیں، بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں کوئی آپ کے مصلے پر کھڑا ہو جائے، یہ تصور کبھی کسی نے کیا نہیں تھا۔ جس طرح ہم اور آپ زندہ ہیں اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں، کبھی کسی کے کھونے کو ہم اپنے تصور میں لاتے نہیں ہیں کہ گھر آئیں گے اور ہمارے گھر کا فلاں بزرگ، فلاں شخصیت، فلاں بچہ موجود نہیں ہو، دنیا سے جا چکا ہو، تصور نہیں ہوتا۔ آپ نے اس موقع پر اپنی زبان سے ایک جملہ ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ سے کہ لوگوں کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اطلاع دے دو، بھجوا دو کہ اب ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بہرحال وہ ایک طویل واقعہ ہے جس کا وقت نہیں کہ سیدہ عائشہ نے تھوڑا سا اصرار کیا کہ نہیں، وہ ایک کمزور دل آدمی ہے، آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کے تھام نہیں سکیں گے اپنے آپ کو، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ وہ ایک گفتگو جاری رہی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو نماز وہی آدمی پڑھائے گا اور کوئی نہیں پڑھائے گا۔ عشاء کے دن، جمعرات کے دن عشاء کی نماز سیدنا ابو بکر نے نمازیں شروع کی ہیں، اور پیر کے دن فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں بنتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با جماعت لوگوں کی امامت کروائی ہے۔ بہت سے صحابہ موجود تھے، بہت سی شخصیات موجود تھیں، اختیار ابو بکر کا تھا۔ آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا، اس دوران جمعہ بھی آیا، امامت ابو بکر کے پاس ہی رہی رضی اللہ عنہ، سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ روایت میں صحیح وضاحت نہیں ہے کہ ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا، زیادہ تر اشارے ہفتے کے دن کے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ہمت کی زور کے وقت آپ نے فرمایا کہ 7 کنوؤں کا پانی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے لیے 7 کنوؤں کا پانی جمع کر کے لاؤ، مختلف کنوؤں کا، اور ان کو کنویں سے نکال کر ان کے مشکیزے کو بند کر دیا جائے، بغیر کھولے لایا جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک برتن تھا، بڑا سا پیالہ تھا، اس میں بٹھایا گیا، ان 7 کنوؤں کا پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا، آپ کو ان 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دینے کے بعد آپ کے سر پر، آپ نے اپنے سر پر چونکہ درد سر میں شدید تھا کپڑا باندھا، سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر گئے، منبر پر بیٹھے اور کچھ آخری گفتگو فرمائی صحابہ کرام سے۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے بھی پیش کیا، کبھی میں نے کسی پر ظلم کیا، کبھی کسی پر زیادتی کی ہو، کبھی کسی کو مارا ہو، تو آج میں یہاں موجود ہوں، یہیں بدلہ لے، یہیں جان چھڑائے، وہاں پر بات نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر وہاں پر مقدمہ پیش نہ کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔
یہ شخصیت اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بیٹھ کر یہ شخصیت اگر بات کرے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، انکا لعلی خلق عظیم، یہ شخصیت یہ جملے کہے، میں اور آپ اپنا حساب کتاب ذرا چیک کر کے بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ حساب کتاب واضح ہونا چاہیے، میرے خلاف کتنے مقدمے ہوں گے، کتنے ہاتھ ہوں گے، کتنی زبانیں ہوں گی، کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی باتیں لے کر بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے بدلہ لینا ہے آج لے۔ آپ نے اپنی گفتگو آگے بڑھائی اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے، لیکن تمہارے لیے میں ایک خوف یہ محسوس کرتا ہوں، تمہارے لیے، تم صحابہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھول دے گا اور تم دنیا کے اندر پھر پڑ جاؤ گے، اور دنیا تمہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلی قومیں اس دنیا کی وجہ سے اپنے ایمان، اپنے عمل، ہلاکت کے حوالے سے وہ شکار ہوئی، وہ ہلاکت تمہیں نہ نصیب۔ پھر آپ نے فرمایا ان عبدا من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ ہے، خیرہ اللہ بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عنده، اللہ نے اسے اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا چن لے یا اللہ کے پاس موجود جو چیزیں ہیں ان کو اختیار کر لے، اس نے اللہ کے پاس موجودہ چیزوں کو اختیار کر لیا۔ یہ جملے ممبر پر جب آپ نے فرمائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے، اور رونے کی آواز اتنی شدید تھی کہ لوگ پریشان، اللہ کے نبی بات کیا کر رہے ہیں اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ لوگوں نے چپ بھی کروایا کیونکہ ابو بکر بات سمجھ گئے تھے، اور اس کی وجوہات ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے مراحل اور مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان مسئلوں کے حل کے لیے صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فرامین نبوی تھی۔ آپ کو کہاں دفن کیا جائے گا ابو بکر کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی وراثت تقسیم ہوگی نہیں ہوگی ابو بکر کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر کے ساتھ آپ نے 60 سال 6 دہائیاں، بچپن سے لے کر بچپن کی دوستی تھی، جوانی، پھر اسلام، پھر وہ ایک ساتھ، وہ ایک تعلق، اور اس موقع پر ابو بکر کو روتا ہوا دیکھ کر آپ نے بیان فرمایا، اس موقع پر یہ سارے فرامین اس موقع کے ہیں، ان من الناس علی فی صحبت و مالی ابو بکر، ابو بکر سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا آدمی ہے، جس نے اپنی دوستی کا، اپنے ساتھ دینے کا اور اپنے مال کا مجھ پر جو احسانات کیے ہیں وہ کسی نے نہیں کیے۔ دنیا میں کسی نے مجھ پر کوئی بھی احسان کیا ہے، میں نے اس دنیا کے اندر اس کا بدلہ پورا چکانے کی کوشش کی اور چکایا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ اللہ ہی چکا سکتا ہے، اس کو اللہ ہی بدلہ دے گا۔ آج کے بعد سنو، اس مسجد کے اندر جتنے دروازے کھلتے ہیں لوگوں کے گھروں سے، وہ سارے دروازے اور کھڑکیاں، اندرونی راستے سارے بند ہو جائیں گے سوائے ایک ابو بکر کی کھڑکی۔ ان کی دروازہ، ان کی کھڑکی مسجد کے اندر ڈائریکٹ کھلی، وہ آ سکتے ہیں، باقی سب کے دروازے۔ بہت اشارے والی باتیں تھیں، آپ نے بہت کچھ ان موقعوں پر امت کو سمجھایا تھا۔ یہاں پر اور بھی آپ نے باتیں کی، لوگوں کو نصیحت کی، اور اس کے بعد آپ گھر چلے۔ آگے نمازوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت، چونکہ گھر کی دیوار، مسجد کی دیوار ایک ہی تھی، اندر سے ہی راستے نکلتے تھے، آپ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا، لوگ نماز میں تھے اور یہ نماز ادا کی جا رہی تھی فجر کی۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے جب لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی نگاہیں، ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پردہ سرکا ہے، بلکہ پردہ اٹھا ہے اور شخصیت نظر آ رہی ہے۔ وہ نماز میں سیدنا انس فرماتے ہیں، یہ نماز کی اس کیفیت کے اندر ہمیں لگا کہ ہم شاید ہماری نمازیں ختم ہو گئیں، ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ کر لپک پڑے اللہ کے نبی کی طرف، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد اس کیفیت میں آپ کو دیکھنا ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور سیدنا ابو بکر کو اندازہ ہو گیا، انہوں نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نماز پڑھانے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے دور سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، لوگوں کو بھی کہا کھڑے رہو، اور مسکرائے۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ مسکرانے کے بعد اس پردے کو گرا کر واپس گھر چلے گئے۔ یہ ایک آخری نگاہ تھی جو آپ نے اپنے ساتھیوں پر ڈالی تھی اور دیکھ کر مسکرائے تھے، خوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ سیدنا ابو بکر جو کئی دنوں سے یہیں تھے، انہوں نے بھی اجازت مانگی
کہ ان کی مدینہ سے تھوڑا باہر صحن یا صحن کے نام سے جگہ ہے، وہاں پر ان کے ایک گھر ہے، ایک بیوی ہے، تو وہاں پر میں جانا چاہ رہا ہوں، آج آپ کی صحت بحال ہے۔ وہ وہاں چلے گئے، حالات لوگوں کو نارمل ہوتے ہوئے نظر آئے، لیکن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ اس اضافے میں کچھ باتیں، کچھ معاملات آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ ہوئی، کچھ باتیں آپ نے اپنی بیٹی سے کی، اور کچھ باتیں آپ کے داماد نے بھی سنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب شدت کی تکلیف ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تشریف لائی، سیدہ فاطمہ، اکیلی بیٹی باقی بچی تھی، سب دنیا سے اولاد جا چکی تھی۔ شدت کے ساتھ محبت تھی آپ کو اپنی بیٹی سے، جب بھی آتے تھے صحت مند تھے، جب بیٹی آتی تھی وہ اٹھتے تھے اپنی بیٹی کے لیے، کھڑے ہوتے تھے اپنی جگہ سے، اس کے ماتھے کا بوسہ دے کر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، بلکہ جس جگہ خود بیٹھے ہوتے تھے وہیں پر بٹھاتے تھے، اپنی چادر بچھاتے۔ بہرحال بیٹی آئی، اٹھ نہیں سکتے تھے، شدت کی تکلیف تھی۔ اس تکلیف کو دیکھ کر بیٹی نے بھی کہا، واہ کر بابا تھا، میرے باپ کی تکلیف بہت شدید ہو رہی، باپ کو اس وقت بڑی شدید تکلیف ہے۔ باپ نے کہا، بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ وہ پریشان ہونے لگی، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا، بیٹی تھی، باپ کو اس کیفیت میں دیکھ نہیں سکتی۔ باپ نے کان میں ایک بات کہی جو باپ اور بیٹی کے درمیان تھی، وہ بات سن کر وہ پریشان ہوئی، رونے لگی، اور رونے کی کیفیت ایسی تھی کہ جانے لگی۔ تو آپ نے پھر بلایا، کان قریب کروایا، پھر ایک بات کی، اور پھر بیٹی ہنسی، اس کو خوشی محسوس ہوئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، بعد میں نے پوچھا تھا کہ کیا بات ہوئی تھی، کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، پہلے والد نے مجھے کہا کہ یہ جو میری بیماری ہے یہ زندگی کی آخری بیماری ہے، اسی بیماری میں میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو میں یہ بات سن کر میں رو پڑی۔ اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے کہی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے جانے کے بعد جو آپ کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے آ کر ملے گا وہ میں ہوں گی، اور 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔